اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے موذی مرض سے بچائے اور اپنی امان میں رکھے، آمین۔ عزیز ساتھیوں، ہمارا آج کا موضوع جماعت ہشتم سے تعلق رکھتا ہے، کلاس 8، حصہ نظم ہے نعت، جس کے شاعر ہیں ساغر صدیقی۔ اور اس حوالے سے ہم اپنی گزشتہ ویڈیو میں اس نظم نعت کے مرکزی خیال، شاعر کا تعارف اور اس نظم کے خلاصے کو پیش کر چکے ہیں۔ تو ہم اپنی اس ویڈیو میں اس نظم نعت کے اشعار کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے اور ان اشعار کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کی جائے گی، اور ساتھ میں کچھ حوالے کے اشعار بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ تو ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، نظم نعت۔ عزیز بچوں، آپ جانتے ہیں کہ نظم نعت جو ہے ایک ایسی نظم ہوتی ہے، ایسا کلام ہوتا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صفات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے پہلو بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو یہ ایسی نظم نعت کہلاتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ کیا جائے، تعریف کی جائے۔ تو اس نظم نعت میں جو شاعر نے بات کی ہے وہ بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں شاعر ساغر صدیقی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی والہانہ، اپنی بے پناہ، اپنی بے لوث محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہی ایک مسلمان کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں، اور واقعی ایسا ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ایک مسلمان کے لیے قیمتی دولت کی مانند ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ظلمت کے اندھیرے دور ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کا پیغام عام انسانوں تک پہنچایا، لوگوں تک پہنچایا۔ وہ لوگ جو اپنے رستے سے بھٹک چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیدھا رستہ دکھایا۔ لوگوں کو اب اپنی منزل نظر آنے لگی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہم انسانوں کا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سہارا ہیں، اس بات پر ہمارا یقین بیٹھنا چاہیے، قائم ہونا چاہیے۔ جی عزیز ساتھیوں، ہم اشعار کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں، اس سے پہلے کچھ مشکل الفاظ اور ان کے معنی ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ اس میں دیکھیے خاص الفاظ جو دیے گئے ہیں، سب سے پہلا لفظ ہے بزم کونین، اور بزم کونین، کونین لفظ جمع ہے کون کی، کون کہتے ہیں جہان کو، اور بزم کہتے ہیں محفل کو۔ تو دونوں جہانوں کی محفل، بزم کونین دونوں جہانوں کی محفل۔ شمع توحید یعنی توحید کی شمع، توحید کا چراغ، توحید کی روشنی، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اپنی تمام صفات کے ساتھ اور اس کے تمام ناموں کے ساتھ ایک ماننا اور اس بات پر یقین رکھنا۔ تو توحید کی شمع، توحید کا چراغ۔ اسی طرح ناخدا، ناخدا کا مطلب ہے سہارا۔ ناخدا یعنی کشتی کو چلانے والا، سمندر کے اندر، دریا کے اندر کشتی کو چلانے والا جو ملاح ہوتا ہے وہ ناخدا کہلاتا ہے۔ اسی طرح چشم بیدار یعنی جاگتی ہوئی آنکھ، جاگی ہوئی آنکھ، چشم بیدار جو ہمیشہ جاگتی رہے۔ اسرار خدائی یعنی خدائی اسرار، خدائی راز و رموز، قدرت کے راز، قدرت کے رموز۔ امڈنا بھر آنا، امڈنا بھر آنا، امڈنا۔ اسی طرح ہے راہ دکھانا، راہ دکھانا یعنی رستہ دکھانا، رہنمائی کرنا۔ قافلے، کاروان کو کہتے ہیں، چاہے وہ اونٹوں کے قافلے ہوں، چاہے وہ صحراؤں میں چلنے والے پیدل افراد کے قافلے ہوں، چاہے وہ گاڑیوں کا قافلہ ہو یا کسی بھی قسم کا قافلہ۔ پار لگانا یعنی منزل تک پہنچ جانا، پار لگانا منزل تک پہنچا دینا، پار لگانا صحیح رستہ دکھانا تاکہ وہ منزل تک پہنچ جائیں۔ جی تو یہ کچھ الفاظ سے جن کے معنی بتائے گئے آپ کو۔ اب آتے ہیں اشعار کی تشریح کی طرف۔ تو اس میں دیکھیے بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے۔ عزیز بچوں، بزم کونین کا مطلب بتایا گیا، یعنی دونوں جہانوں کی محفل۔ ایک تو یہ دنیا ہے،
ایک اس دنیا کے بعد مرنے کے بعد ہم جی اٹھیں گے اور ایک اور دنیا ہوگی جہاں موت کو بھی موت آ جائے گی، یعنی جو کبھی نہ ختم ہونے والی دنیا ہوگی وہ دنیا۔ تو اس دنیا کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجا دیا اور اس دنیا کو بھی سجا دیا۔ تو شمع توحید جلانے کے لیے یعنی آپ ایک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، انسانوں تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو اب اس کو سمجھیے ذرا، بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے۔ ایک شعر ہے خوبصورت سا، پہلے اس کو سمجھ لیجئے۔ تم آئے تو جہاں بھر میں سویرا کر دیا تم نے، تم آئے تو جہاں بھر میں سویرا کر دیا تم نے، میرے آقا اندھیرے میں اجالا کر دیا تم نے۔ تو بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے تو شاعر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، اس دنیا میں تشریف لانا ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد دنیا اور آخرت کی رونقوں کو بحال کرنا ہے۔ عزیز بچوں، اس بات کو سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ پوری کائنات تخلیق کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجہ وجود کائنات کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے آخر میں تشریف لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی اس دنیا اور آخرت کی رونقوں کو بحال کرنا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کی محفلوں کو سجانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا، لوگوں کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، صرف اس کی عبادت ہی کرنی چاہیے۔ تو لوگوں کو صرف ایک خدا کی عبادت کرنے کا درس دیا۔ جو سچا ہے وہ اللہ پاک جو سچا ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو شاعر یہی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اس کائنات کا نظام جو ہے وہ چلانے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا درس دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور یہ دنیا سج گئی، سنور گئی، اور نہ صرف یہ دنیا بلکہ اس دنیا کے بعد آخرت بھی، وہ اس کو بھی سنوار دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی وجہ سے۔ جی عزیز ساتھیوں، امید کافی کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اس کو بار بار سنیں گے تو آپ کو اس شعر کا مفہوم بآسانی سمجھ میں آ جائے گا۔ اگلے شعر کی جانب بڑھتے ہیں۔ شعر نمبر 2 دیکھیے۔ ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے۔ تو اب اس میں دیکھیں، یہ جو شعر ہے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، اس میں کیا کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد، اس دنیا میں تشریف لانے کا مقصد لوگوں کو ظلمت کے گڑھے سے بچانا ہے، ظلمت کے گڑھے میں گرنے سے بچانا ہے، گمراہی سے بچانا ہے، لوگ بھٹک نہ جائیں اس چیز سے بچانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سیدھے رستے پر چلنا سکھایا، تو ان کو سیدھے رستے پر چلانا اور ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کا مقصد ہے۔ تو وہ جو ایک پیغام ہے جس سے ہر دل میں روشنی ہو گئی، جس سے ہر دل روشن ہو گیا، پر نور ہو گیا، وہ یہی ہے کہ یعنی لوگ سیدھے رستے پر جانے والے بن جائیں۔ تو ان سب باتوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور دعوت دی کہ کس طرح آپ وہ کون سے طریقے ہیں جن پر عمل کر کے آپ سیدھے رستے پر چل سکتے ہیں اور اپنے آپ کو جنت میں جانے والا بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام جو دلوں کو روشن کر دے، منور کر دے، اجلا کر دے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیغام لوگوں کو آ کر سنایا۔ اچھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ محبت کا پیغام دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ سے ہمیں محبت کا پیغام ملتا ہے۔ تو ایک شاعر کا بڑا خوبصورت سا شعر ہے، اصول محبت ہے پیغام جس کا، اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصول ہے وہ محبت کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، تو یہ پیغام جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی ہے اور محبت کا بھی پیغام ہے۔ تو یہ وہی پیغام ہے کہ محبت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو عام کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف لایا جائے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اس کا مفہوم ہے۔ یعنی شاعر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے لوگوں کو جہنم میں گرنے سے بچانا ہے، گمراہی سے بچانا ہے، ان کو سیدھے راستے پر چلانا ہے، ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف لانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ پیغام جس سے دل روشن ہو گئے وہ آ کر لوگوں کو سنایا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ایک مقصد اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پوری انسانیت تک پہنچانا ہے، تاکہ وہ ایک اللہ کو ماننے والے بن جائیں، تاکہ وہ گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف آ جائیں اور ایک دوسرے سے پیار اور محبت سے پیش آنے والے بن جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پوری دنیا کی ہدایت کا سبب بنے ہیں۔ جی عزیز ساتھی، یہ ہے دوسرے شعر کا مفہوم۔ اب ہم آتے ہیں ذرا تیسرے شعر کی جانب، اور تیسرا شعر دیکھیے، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ آئے، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ آئے۔ تو اس میں دیکھیے شاعر ساغر صدیقی وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے انسان گمراہی کے گڑھوں میں گرا ہوا تھا، انسان گمراہ تھا، اپنے اصلی مقصد سے بالکل غافل تھا، وہ اپنا راستہ بھول چکا تھا، وہ کسی چیز پر یقین نہیں رکھتا تھا، اس نے ایک اللہ کو چھوڑ کر نعوذ باللہ کئی دوسرے بت بنا لیے تھے اور ان کو اپنا خدا مان چکا تھا۔ کوئی بتوں کو پوج رہا تھا، کوئی ستاروں کو، کوئی چاند کو، کوئی آگ کی پوجا کرتا تھا، کسی نے سورج کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ تو غرض یہ کہ انسان گمراہی میں مبتلا تھا، تو ایک اللہ تعالیٰ کو وہ بھول چکا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر راستہ بھولنے والے انسانوں کو ایک اللہ کی طرف بلا لیا، ایک اللہ کی طرف دعوت دی، ان کو اس مرکز کی دعوت دی جو سب کے لیے ہدایت اور آخرت کی نجات کا باعث ہے۔ ایک اللہ کی طرف، اور اللہ کی طرف بلانا وہی مرکز ہے، اسی مرکز کی طرف بلایا، اس مرکز کی دعوت دی جو سب کے لیے ہدایت ہے، سب کے لیے روشنی ہے، اور آخرت کی نجات بھی اسی میں ہے کہ وہ سارے انسان ایک اللہ کو ماننے والے اور اللہ کی ماننے والے بن جائیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھٹکے ہوئے انسانوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے۔ تو ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو، یعنی وہ انسان جو عرصہ دراز سے بھٹک چکے تھے اپنے راستے سے، اپنی منزل سے، وہ آخرت میں اپنے انجام سے غافل تھے، تو ان سب کو سیدھے راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے، ایک مرکز پر ان سب کو اکٹھا کیا، اور وہ مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت ہے۔ جی عزیز ساتھیو، یہ اس کا ہے۔ اب اس میں دیکھیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس دنیا میں تشریف لائے لوگوں کو اس مرکز پہ بلانے کے لیے، لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے، تو ایک بڑا خوبصورت سا شعر ہے، زمانے کو اب اپنی منزل مبارک، زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کہ ایک خضر صد رہ گزار آ گیا ہے، زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کہ ایک خضر صد رہ گزار آ گیا ہے۔ تو یہ اس تیسرے شعر کے حوالے کا شعر ہے، آپ یہ شعر بھی کوٹ کر کے لکھ کر اس شعر کی تشریح بڑے عمدہ طریقے سے کر سکتے ہیں۔
جی ہم اگلے شعر کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگلا شعر دیکھیے، چوتھا شعر ہے، ناخدا بن کے امڑتے ہوئے طوفانوں میں، ناخدا بن کے امڑتے ہوئے طوفانوں میں، کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے، کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔ تو اب اس میں دیکھیں، شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل دنیا میں جہالت چھائی ہوئی تھی، دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، لوگ شرک اور دیگر برائیوں میں مبتلا تھے، وہ گمراہی کے طوفانوں میں پھنس چکے تھے۔ جیسا کہ پچھلے شعر میں ذکر ہوا کہ انہوں نے مختلف قسم کے بت بنا رکھے تھے، کوئی چاند ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے۔ تو یہ جہالت تھی۔ اسی طرح ظلم کے بازار گرم تھے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا رواج عام تھا، جس کے پاس طاقت تھی اس کے پاس اصل اختیار تھا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ شرک اور پھر دیگر کئی برائیوں میں مبتلا تھے، لڑکیوں کو، بچیوں کو زندہ درگور کر دینا، زندہ دفن کر دینا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کی حالت تھی۔ تو گمراہی کے طوفانوں میں ایسے لوگ پھنسے ہوئے تھے، ان کو گمراہی سے نکلنے کا کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ناخدا بن کے امڑتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کوئی ملاح نہیں تھا، کوئی ایسا نہیں تھا جو گمراہی کے بھنور میں پھنسی ہوئی کشتی کو کنارے تک لے جاتا، کوئی ایسا نہیں تھا جو ان کو سیدھا رستہ دکھاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کشتی کے ناخدا سے تشبیہ دی گئی کہ جو اس کشتی کے، امت کی اس کشتی کے بچانے والے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناخدا ہیں، اور جتنے بھی لوگ ہیں یہ اس کشتی کے مانند ہیں۔ اب اس کشتی کو رستہ دکھانا ہے تو وہ ناخدا ہی دکھائے گا، تو ناخدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حالات میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت رحمت ثابت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گمراہی کے طوفان سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھٹکی ہوئی انسانیت کی ہدایت کی طرف رہنمائی کی اور ان کو گمراہی کے طوفانوں سے نجات دلائی۔ جی تو یہ اب اس کو شعر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ناخدا بن کے امڑتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے، تو ناخدا سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی کشتی چلانے والے۔ وہ کشتی کون سی؟ جس میں امت کے یہ لوگ سوار ہیں، تاکہ یہ کشتی صحیح سلامت طوفانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے کنارے تک پہنچ جائے، اور طوفانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے۔ تو کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ٹھیک ہے جی، تاکہ امت کے یہ لوگ جو ہیں کسی طوفان میں نہ پھنسیں اور رستہ نہ بھٹک جائیں۔ یعنی رستہ بھٹکنے سے مراد کہ کہیں وہ جہنم کے گڑھے میں نہ گر جائیں، وہ جنت میں جانے والے بن جائیں، تو جنت میں جانے والا بنا دیا۔ جی تو یہ 5واں شعر تھا۔ ہم آتے ہیں اپنے اگلے شعر کی جانب۔ شعر ہے، قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں، قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں، دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے۔ جی اب اس میں دیکھیں، قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں، قافلہ چاہے وہ پیدل لوگوں کا قافلہ ہو، اونٹوں پر سوار ہوں، گھوڑوں پر سوار ہوں، یا گاڑیوں کا کوئی قافلہ ہو، غرض یہ کہ کسی منزل کی جانب جانے والا قافلہ جو ہے، یہ ایک روٹین ہوتی ہے، یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس کے آگے جو ہے رہنمائی کرنے والا ضرور ہوتا ہے، تاکہ وہ قافلہ اپنے سیدھے رستے پر چلتا رہے۔ اب وہ جب رہنمائی کرنے والا ہی نہیں ہوگا تو قافلے والوں کا بھٹکنا لازم ہے۔ تو قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں، کہ وہ لوگ جو اپنے منزل کی جانب رواں دواں ہیں، اگر ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا تو وہ اپنی منزل سے بھٹک جائیں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تو شاعر یہی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکالا، ان کو صحیح رستہ دکھایا۔ تو رستہ دکھانے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ انسانیت کا قافلہ جو ہے وہ چونکہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، سارے انسان اپنی زندگی گزارتے جا رہے ہیں، جاری ہیں، چل رہے ہیں، زندگی کا یہ قافلہ رواں دواں ہے، یعنی انسان دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی کی طرف سفر کر رہا ہے۔ انسان جو ہے وہ اس دنیا سے آخرت کی طرف سفر کر رہا ہے، زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ اب لوگوں کو اپنا مقصد بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جنت کی طرف سفر کر رہے ہیں یا دوزخ کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ میں جانے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جانے والا بنائے، اس رستے کی طرف ہماری رہنمائی ہونی چاہیے۔ تو اگر قافلہ یعنی جا رہا ہے اور رستے میں بہت سی مشکلات آ رہی ہیں، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی مشکلات کا پہلے سے اندازہ کر لیں، اپنے رستے کا پہلے سے تعین کر لیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی رہنما ہونا چاہیے۔ تو اس کی رہنمائی کرنے کے لیے، اس قافلے کی رہنمائی کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، انسانوں کے اس قافلے کی رہنمائی کے لیے تشریف لائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کی رہنمائی تھوڑے عرصے کے لیے نہیں کی کہ ایک مدت کے لیے کی ہو، باقی انسان اپنا رستہ خود متعین کرے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس رسول، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ کے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کی رہنمائی اور انسانوں کو ان کی منزل تک پہنچنے کا سیدھا رستہ ہمیشہ کے لیے دکھا دیا۔ اور وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وہ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ دو چیزیں اگر ہم نے پکڑ لیں تو پھر ہم سیدھے رستے کی طرف چلتے جائیں گے، اپنی منزل کی طرف بڑھتے جائیں گے، جو کہ جنت کی طرف جاتی ہے۔ تو اب انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھٹک نہیں سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یعنی ہم انسانوں کی ایسی رہنمائی کر دی ہے کہ ہم بے خوف اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اپنے رستے سے، اپنی منزل سے بھٹک جائیں، تو دور تک یعنی ہمیشہ تک کے لیے، قیامت تک کے لیے رستہ دکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو عزیز ساتھی، یہ شعر تھا، اس میں بھی آپ وہی پچھلا شعر کوٹ کر سکتے ہیں حوالے کا، زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کہ ایک خضر صد رہ گزار آ گیا ہے، یعنی زمانے کو اب اپنی منزل پر پہنچنا مبارک ہو۔ خوشی کی بات ہے کہ وہ اب اپنی منزل پر پہنچ جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی فرمانے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے رہنمائی فرما دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ شعر آپ کوٹ کر سکتے ہیں، زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کہ ایک خضر صد رہ گزار آ گیا ہے جی۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے آخری شعر کی جانب۔ چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے، چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے، سونے والوں کو جگانے کے لیے آپ آئے۔ چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے، سونے والوں کو جگانے کے لیے آپ آئے۔ تو اب اس میں کیا کہا گیا ہے، اس میں دیکھیے، حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تبلیغ کی، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا شروع کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پر جو لوگ ایمان لائے، جن میں روحانی صلاحیت تھی، یا یوں کہہ لیں کہ جن کی اندر کی آنکھ، باطن کی آنکھ کھلی ہوئی تھی، جو بصیرت رکھتے تھے، جو سمجھداری کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزار رہے تھے، جن میں عقل اور شعور تھا، ایسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے چھپے ہوئے رازوں سے واقف کرایا۔ یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے، ایسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدرت کے رازوں سے واقف کرایا، اسرار خدائی۔ ہر شخص میں دیکھیے بچوں، ہر شخص میں اتنی طاقت یا اتنی قوت نہیں ہوتی، کوئی استطاعت نہیں ہوتی ہر شخص میں اتنی کہ وہ عام چیزوں کا مشاہدہ کر سکے، ہر چیز کا۔ اللہ تعالیٰ نے جنہیں پردے میں رکھا ہے، جن چیزوں کو، وہ سب پر عیاں نہیں ہوتی سوائے چند لوگوں کے۔ تمام انسانوں کو صرف دنیا کی چیزیں ہی نظر آتی ہیں۔ ہماری یہ جو آنکھ ہے، یہ مادی آنکھ ہے، اور یہ مادی چیزوں کا ہی مشاہدہ کر سکتی ہے۔ ہمارے سامنے صرف وہ چیزیں ہی دکھائی دیتی ہیں جو ہم ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ جو نظر نہیں آتی چیزیں،
ان کو دیکھنے کے لیے دل کی آنکھ کا ہونا ضروری ہے، باطنی آنکھ کا، جن کو ہم بصیرت کہتے ہیں۔ تو بصارت سے ہٹ کر بصیرت کا ہونا بھی انسان کے اندر بے حد ضروری ہے۔ تو اس لیے دنیاوی چیزوں میں مشغول ہو کر ہم میں سے بہت سے لوگ گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم چیزوں کو ظاہری آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے جو اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سیدھا رستہ دکھایا۔ جن کی باطنی آنکھ روشن تھی، جو بصیرت والے تھے، انہیں خدا کی نشانیوں سے بہرہ مند کیا۔ اس طرح خواب غفلت میں سوئے ہوئے لوگوں کو حق کی صبح روشن سے واقف کیا، حق کی صبح روشن سے روشناس کرایا، واقف کرایا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے۔ چشم بیدار سے مراد وہ لوگ جو باطنی آنکھ رکھتے تھے، وہ لوگ جو بصیرت رکھتے تھے، عقل و شعور رکھتے تھے، جنہوں نے ایمان کی دولت حاصل کر لی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدرت کے رازوں سے واقف کرایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تاکہ غفلت کی نیند سونے والوں کو جگایا جا سکے، تاکہ ان کو جنت میں جانے والا بنایا جا سکے۔ جی عزیز ساتھیو، یہ تھے اشعار کی تشریح، اور امید کافی ہے کہ آپ ان اشعار کو بخوبی سمجھ گئے ہوں گے۔ اس مقصد کے لیے آپ بار بار اس کو دیکھیے، سنیے، اور چاہیں تو آپ اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔